الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے ناظرین کے سامنے اسلام اور دین کا ایک نہایت اہم موضوع لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ موضوع ہمارا ہے استقامت فی الدین، دین کے اندر استقامت اختیار کرنا۔ ناظرین، آج وقت حاضر کا سب سے بڑا اہم مسئلہ استقامت ہے۔ استقامت ہی چھوڑ دینے کے بعد ہم مسلمانوں میں بے دینی اور انحراف پیدا ہوا، اور جہاں دین سے ہم لوگ منحرف ہوئے، دنیا کے اندر ہر قسم کی بلائے آفتیں ہم پر نازل ہونے لگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے استقامت کو چھوڑ دیا۔ دین میں استقامت کی بڑی اہمیت ہے۔ کتنی بڑی اہمیت ہے اس کا اس حدیث سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل احدا بعدک۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے دین کی کوئی ایسی بات بتائیں۔ الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ایمان لا چکا ہوں، ایک عرصے دراز سے میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، دین کے اندر کوئی کوتاہی ہم نہیں کرتے، لیکن میرا مقصد یہ کہ آپ مجھے کوئی ایک ایسی دینی نصیحت کر دیں، اور ایسی زبردست نصیحت ہو کہ پھر آپ کے بعد ہمیں کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ناظرین کرام، ذرا سوچیں سوال کتنا اہم اور کتنا دقیق ہے۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے کوئی دین کی ایسی بات بتا دیں، کوئی ایسی وصیت کر دیں کہ اس وصیت کو اپنا لینے کے بعد پھر زندگی میں کسی اور سے ہمیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو، قل آمنت باللہ ثم استقم، میں تمہیں ایک ایسی نصیحت کر دیتا ہوں کہ اگر تم نے اس نصیحت کو قبول کر لیا تو تم اپنے مقصد میں کامیاب رہو گے، میرے بعد پھر کسی اور سے تمہیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اے سفیان، وہ نصیحت یہ ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم، اور ایک روایت میں قل ربی اللہ ثم استقم، تم کہو کہ ہم ایمان لا چکے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ثم استقم، پھر اپنے اندر استقامت پیدا کر لو۔ آپ نے فرمایا، اپنے اندر استقامت پیدا کر لو۔ تمہیں ایمان لانے کے بعد اگر تم نے اپنے اندر استقامت پیدا کر لیا تو پھر مزید تم کو کسی سے کبھی سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس حدیث سے معلوم پڑ گیا کہ استقامت کی کتنی اہمیت اور استقامت کتنی اہم چیز ہے، اور استقامت کا کیا مقام و مرتبہ دین اسلام کے اندر ہے۔ یہ تو مسلم کی حدیث ہے۔ سنن ترمذی کے اندر اتنا مزید اضافہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اگر تم ایسی وصیت چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایسی بات بتا دوں کہ آئندہ کسی اور سے تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، تو تم کہو اللہ پر ایمان لایا یا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر ڈٹے رہو، استقامت اختیار کرو۔ یہ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے جب یہ نصیحت کر دیا تو وہ واپس جا رہے تھے، کچھ ہی دور گئے ہوئے تھے، پھر وہ پلٹ کر کے آئے۔ انہوں نے دوسرا ایک سوال اور کیا جو بڑا اہم تھا۔ کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی برائی بتا دیں کہ جس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں تو پھر ہمیں جہنم سے آزادی مل جائے، ہمیں کوئی ایسا ایک گناہ بتا دیں۔ میرے بھائیو، اس کی وجہ کیا ہے؟ دین اسلام آدمی کا مکمل ہوتا ہے دو چیزوں کی بنا پر، کرنے والی چیزوں کے کرنے سے اور چھوڑنے والی چیزوں کے چھوڑ دینے سے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی حرام اور ناجائز کردہ چیزوں کے چھوڑ دینے، یہ دونوں چیزیں بیک وقت آدمی اپناتا ہے تب اس کا دین اسلام مکمل ہوتا ہے، اور یہی استقامت ہے۔ تو گویا کہ یہ سمجھ لو کہ استقامت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے
کہ جن چیزوں کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ان کی پابندی کریں، ان پر ڈٹے رہیں، اور نمبر 2 جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ بہرحال حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر کے آئے اور کہا یا رسول اللہ، اچھا کوئی ایک ایسا گناہ آپ بتا دیں جس گناہ سے بچ جانے کی بنا پر اور جس گناہ سے محفوظ رہنے کی بنا پر اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچا دے گا اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کتنا بڑا سوال تھا۔ اللہ رسول ایک برائی ہمیں ایسے بتائیں، مجھے چھوڑنے کے لیے کہیں جس ایک برائی کی چھوڑنے کی بنا پر ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت کے وارث بن جائیں۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے مخاطب کیا فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں ایک ایسے گناہ سے منع کر دیں، تمہیں ایک ایسی برائی سے روک دیں کہ جس گناہ اور برائی سے بچنے کی بنا پر تم جنت کے مستحق ہو جاؤ گے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو گے، تو سنو۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی زبان مبارک نکالی اور اس پر انگلی رکھ کر کے فرمایا کف علیک لسانک، اپنی اس زبان کی حفاظت کر لو، تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اپنی زبان کی حفاظت کر لو، ہزاروں برائیوں سے تم اپنے آپ کو بچا لو گے۔ بہرحال ناظرین کرام، اس حدیث کو میں نے اس لیے سنایا آپ حضرات کو تاکہ واضح ہو جائے کہ ہاں استقامت کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر میں نے اپنے ناظرین کے سامنے یہ موضوع پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ استقامت کے موضوع پر کچھ گفتگو کریں، لیکن اتنی بات پہلے وعدے کر دے رہے ہیں کہ اس موضوع پر جو ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ 6 چیزیں اس میں خاص طور سے ناظرین کے سامنے پیش کریں گے۔ 6 نکات ہوں گے اور 6 باتیں ان میں ہم لانے کی کوشش کریں گے۔ وہ یہ ہے، نمبر 1، استقامت کس کو کہتے، استقامت سے کیا مراد ہے، استقامت کا معنی اور استقامت کی تعریف۔ نمبر 2، استقامت کی قسمیں کتنی ہیں، کتنی طرح کی استقامت ہوتی ہے۔ نمبر 3، استقامت کی فضیلت، اسلام میں قرآن و سنت کے اندر استقامت کی کیا فضیلت ہے۔ اسی طرح سے جو انسان اپنے اندر استقامت پیدا کر لیتا ہے اس کی کیا فضیلت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے۔ نمبر 4، استقامت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو کون کون سی دعائیں ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور کن دعاؤں کے ہمیں مانگنے کا حکم نبی علیہ السلام نے حکم دیا اور بتایا کہ ہاں استقامت کے لیے ان دعاؤں کا پڑھنا اور یہ دعائیں کرنا ضروری ہیں۔ نمبر 5 وہ یہ ہوگی کہ تنگ دستی، پریشانی، فقر اور محتاجگی، مصیبت اور مشکلات میں استقامت اختیار کرنا، ہر قسم کی تکلیف پریشانی کو برداشت کرنا اور استقامت پر رہنا، ڈٹے رہنا دین پر، اس کی کیا فضیلت، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ نمبر 6، اور ممکن ہے کہ یہی آخری نقطہ ہو جس پر ہم گفتگو کریں استقامت کے موضوع پر، حصول استقامت کے اسباب، یعنی وہ کون کون سے اسباب ہیں، وہ کون کون سے اعمال اور ذرائع اور وسائل ہیں جن کے اختیار کرنے اور جن کو اپنانے کی بنا پر ہمارے اندر استقامت آ جائے۔ اور ان میں سے خاص طور سے یہ حصول استقامت کے جو اسباب ہوں گے ان میں خاص طور سے ہم 6 اسباب ذکر کریں گے، اور انہی 6 اسباب کو بھی اگر ہم نے پیدا کر لیا تو استقامت ہمارے اندر آ جائے گی۔ تو ناظرین، یہ استقامت پر گفتگو ہم کر رہے تھے کہ 6 باتوں پر ہم استقامت کے موضوع میں گفتگو کریں گے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے استقامت کہتے کس کو ہیں، استقامت کا معنی کیا ہوتا ہے، استقامت کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ تو استقامت کی تعریف اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتاب و سنت کی روشنی میں، آثار صحابہ میں، آثار تابعین میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے استقامت کا معنی اور استقامت کا مفہوم موجود ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر کے 32 تک میں استقامت کا ذکر کیا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی یہ دو مشہور مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے استقامت کا حکم دیا، استقامت کی فضیلت بیان کی۔ دونوں آیتوں میں استقامت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی الفاظ سے کیا، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا پالنہار، ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر ربنا اللہ کہہ دینے کے بعد، اپنے ایمان کا اعلان کر دینے کے بعد، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لینے کے بعد، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ثم استقاموا، پھر اسی پر وہ ڈٹے رہتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھ لیے، مسلمان ہو گئے، اپنے ایمان اور اسلام کا اعلان کر دیا، لوگوں میں معلوم پڑ گیا کہ ہاں فلاں ابن فلاں ایمان لا چکا، مسلمان ہو گیا ہے۔ یہاں تھوڑے سے وقفے کا وقت آیا ہوا ہے، انشاءاللہ بات کو ہم یہیں اپنی روکتے ہیں اور وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ آپ سے ملیں گے اور اس سلسلے گفتگو استقامت کی تعریف پر جاری رہے گی۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنا ایک اہم موضوع استقامت، جس کی تعریف ہم کر رہے تھے، پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انبیاء کے بعد سب سے بڑے انسان ہیں، انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق سے بڑا افضل اور اونچے مقام کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا، ثم استقاموا، پھر اسی پر استقامت اختیار کیے، اسی پر وہ قائم اور ڈٹے رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت میں استقامت، ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اسی پر استقاموا، ڈٹے رہے۔ تو ڈٹے رہنے اور استقامت کا معنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان کیا، اور بڑا اہم ہے، وہ سننے کے لائق۔ کہتے ہیں فَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَىٰ إِلَٰهٍ غَيْرِهِ۔ اگر صدیق اکبر کے اس قول کو ہم ناظرین سمجھ لیں تو بہت بڑا مسئلہ امت کا حل ہو جائے، اختلاف کا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، ثم استقاموا، پھر اسی عقیدے پر ڈٹے رہے، اس کا مطلب کہتے ہیں ثم لم يلتفتوا إلى إله غیری، اللہ کو اپنا رب، اپنا معبود، اپنا الہ، اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا، اپنی عبادت کے لیے اور اپنی زندگی کے تمام بگڑی ہوئی چیزوں کو بنانے کے لیے جب انسان نے اللہ کو اپنا رب مان لیا تو اب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف وہ نہیں آتے جاتے، کسی کی طرف وہ توجہ ہی نہیں کرتے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ دنیا میں آج سے نہیں، ایک طویل عرصے سے ایک سچا معبود حقیقی اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی پالنہار ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی فریاد رساں ہے، اسی نے ساری چیزیں اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ، اللہ تعالیٰ جس انسان کے لیے ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کے لیے رحمتوں کا دروازہ، صحت کا دروازہ، مال و دولت اور اپنے خزانے کا دروازہ کھول دے، اللہ تعالیٰ فرماتے فلا ممسک لہ، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تعالیٰ جس پر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے،
پوری دنیا کے انسان و جنات، سارے زندے اور مردے، ساری کائنات کے لوگ مل کر کے فلا ممسک لہا، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا دروازہ بند کر کے اس کو محروم کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دروازے کو بند کرنے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا۔ جس کو اللہ نے دے دیا، ساری کائنات کے لوگ مل کر کے اس سے چھیننا چاہیں تو اسے چھین نہیں سکتے۔ آگے وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی نعمت یا اپنے فضل و کرم، مال و دولت، بیوی اولاد، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا اور جس کے لیے دروازہ بند کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اللہ کے بند کر دینے کے بعد، اللہ کے محروم کر دینے کے بعد، اب دنیا اور پوری کائنات، زمین اور آسمان میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے بند کیے ہوئے دروازے کو کھول سکے، اور جس کو اللہ نے محروم کیا ہے اللہ اس کو کوئی نواز سکے۔ اتنی بڑی توحید کی آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد استقامت کا مطلب یہ ہے کہ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَىٰ إِلَٰهٍ غَيْرِي، جب اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا، عبادت کرے تو اس کی، مصیبت میں پکارے تو اللہ تعالیٰ کو، اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے۔ اگر تم میں سے کسی کے گھر میں نمک نہیں ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ سے نمک مانگے۔ کسی کے جوتے کے تسمہ اگر ٹوٹ گیا ہے تو وہ تسمہ ادنا درجے کی چیز ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تو ناظرین کرام، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد جو سب سے افضل انسان ہیں، پوری کائنات میں انبیاء کے بعد ابو بکر کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے اس آیت کی تفسیر اور استقامت کا معنی یہ بتلایا کہ اللہ کو اپنا رب مان لینے کے بعد ہمیشہ اپنے سارے دکھ درد اور زندگی کے سارے مسائل کو اللہ تعالیٰ کی طرف رکھا جائے۔ وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَىٰ إِلَٰهٍ غَيْرِهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہ کی جائے اور اپنی حاجات اور مشکلات پریشانیوں کو کسی کے پاس نہ لے جایا جائے، اور نہ تو کوئی ٹالنے کی قدرت و طاقت رکھتا ہے۔ اور یہی وہ دعا ہے ناظرین کرام جو دنیا کے ہر مکتب فکر کا مسلمان جب فرض نماز پڑھ کر کے فارغ ہوتا ہے تو صدیق اکبر کی جو تفسیر ہے بعینہ وہی ہمیشہ دعا مانگتا ہے، کیا؟ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ سلام پھیرتے ہی دنیا کے سارے مسلمان اپنے زبان سے اسی چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ لا مانع لما آتیت، اللہ تعالیٰ جس کو آپ نے دے دیا اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا، ولا معطی لما منعت، اور آپ نے جس کو محروم کر دیا اللہ تعالیٰ اسے کوئی دے نہیں سکتا، اسے کوئی نواز نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، یہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف تھی جو انہوں نے استقامت کا معنی اور استقامت کا مفہوم بتایا۔ بڑا پیارا اور بڑا جامع اور معنی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس پوری کائنات میں انبیاء کے بعد دوسرا مقام و مرتبہ جو ہے امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آئیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کا کیا معنی، استقامت کا کیا مفہوم، استقامت کی کیا تعریف بیان کی ہے، استقامت کسے کہتے ہیں۔ اب آئے امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے سنیں۔ حضرت امام ظہری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جمعے کا دن تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں منبر رسول پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یہی آیت پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ ان آیات کو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت والی آیات کو پڑھا، تلاوت کیا منبر پر، یہ انہوں نے خطبے کا موضوع بنایا۔ پھر اس کے بعد استقامت کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا، ناظرین غور سے سنیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ استقامت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ کہتے ہیں عمر فاروق، ثم استقاموا واللہ للہ بطاعتہ
وَلَمْ يَرْوَغُوا رَوْغَانَ الثَّعَالِبِ، کتنی پیاری تفسیر بیان کی اور کتنا اچھا معنی اور مفہوم استقامت کا بیان کیا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کہتے ہیں ثم قاموا واللہ للہ بطاعتہ ولم یروغوا روغان الثعالب، کہنے لگے ممبر پر جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے وہ اسی پر ڈٹے رہیں، اسی پر وہ قائم رہیں۔ تو ایمان کے بعد ربنا اللہ کہہ دینے کے بعد، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لینے کے بعد استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی فرما برداری ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ وَلَمْ يَرْوَغُوا رَوْغَانَ الثَّعَالِبِ، اور اس دین کے اندر مسلمان ہو جانے کے بعد وہ لومڑی کی چال نہیں چلتی۔ لومڑی کی چال چلنا یہ استقامت کے خلاف ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کا یہ معنی بتلا دیا۔ استقامت کا معنی یہ ہے اللہ نے جو حکم دیا، نبی نے جو حکم دیا، اللہ اس کے رسول نے جو فرمایا، اسلام نے جو احکام ہم پر عائد کیے ہیں، ان احکام کی پابندی کریں اور ہمیشہ سال کے 12 مہینے زندگی بھر ہم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے اور یہ بڑے جلیل القدر صحابی، ان کو نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی کہ اے اللہ اس بچے عبداللہ ابن عباس کو اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو دین کا فہم عطا کرنا، اے اللہ اسے کتاب و سنت کا عالم بنا دے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے حق میں دعائیں کی تھی۔ اسی لیے تمام صحابہ کرام میں اور پوری امت میں قرآن پاک کے سب سے بڑے عالم جو سمجھے جاتے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے استقامت کا جو معنی بتایا، انہوں نے بڑے سادہ لفظوں میں اور بڑے مختصر انداز میں، عام فہم انداز میں انہوں نے فوراً بتایا استقامت کا معنی، اور کہا کہ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ ثم قاموا علی اداء فرائضہ، وہ الحمدللہ مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادا کرنے کی وہ پابندی کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اس موضوع کی تکمیل کے لیے ہم دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔